تو گائز اس میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی زیادہ اچھے سے ایک شخصیت کا نام ہے اختر شیرانی صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش 1905 میں اور ان کی وفات 1942 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور چلیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا دیا ہوا ہے اس بک میں، جس کا نام ہے سبرنگ، کلاس 9۔ محمد داؤد خان اختر شیرانی راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے مشہور محقق یعنی تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اور ادیب یعنی کہ لٹریٹ یعنی ایجوکیٹر، ٹھیک ہے، ادیب حافظ محمود خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ریاست ٹونک کا ماحول نہایت علم پرور اور زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا۔ فروغ یعنی ڈیولپمنٹ، اور علم پرور یعنی کہ علم یعنی علم کے پیچھے بھاگنے والے یا علم کے زیادہ بڑھاوا دینے والے، ٹھیک ہے۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں ہر وقت پڑھائی لکھائی کا ماحول ہو تو وہاں وہی چیز انسان سیکھتا ہے جو وہاں رہتا ہے۔ انہیں فطرت سے یعنی ایک طرح سے قدرت سے، نیچر سے، فطرت کا عادت بھی ہوتا ہے، میننگ یہاں پہ نیچر ہے، انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا یعنی نیچر۔ انہوں نے اپنی نظموں میں قدرتی مناظر یعنی کہ سینری کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی نظموں کا ایک اور اہم موضوع حب الوطنی ہے۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس جھلکتا ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی اور نغمگی ہے، یعنی کہ آواز میں تھوڑا سا ردم ہے، ایک طرح سے سانگ ٹائپ کا ہے یا نغمہ ٹائپ کا ہے، گانے ٹائپ کا، ٹھیک ہے۔ نظم، گیت اور سانیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہیں۔ ان کا کلام کیا ہے؟ کلیات اختر شیرانی، یعنی کہ پورا ان کا کلام جتنا بھی انہوں نے لکھا بولا ہے نا وہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، اس بک میں کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو گائز ان کا جو ایک انہوں نے جو لکھا ہے نظم شملہ ہے نا، شملہ کی تصویر کشی کریں گے یہ، کیونکہ ان کے بارے میں بتایا گیا تو یہ قدرتی مناظر کو یعنی قدرتی سینریز کو بہت پسند کرتے ہیں، تو اسی پہ یہ نظم ہے۔ چلیے پھر تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری اگلی نظم کے لیے تیار رہیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔